سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر بات کرنے والے ہیں جس نے مسلمانوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ کہانی ہے ایک آئیڈیل کے ٹوٹنے کی، ایک نظریے کے حقیقت سے ٹکرانے کی۔ ہم بات کر رہے ہیں خلافت سے ملوکیت یعنی بادشاہت کی طرف سفر کی۔ یہ صرف حکمرانوں کی تبدیلی نہیں تھی، یہ سوچ، سیاست اور معاشرت کی ایک مکمل کایا پلٹ تھی۔ اس گہری تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس مولانا مودودی کی مشہور کتاب خلافت و ملوکیت کے کچھ اقتباسات ہیں جو ایک نقشے کی طرح ہماری رہنمائی کریں گے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف یہ گننا نہیں ہے کہ کیا بدلا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ تبدیلیاں کیوں آئیں اور ان کا اثر کتنا گہرا تھا۔ ہم اس سفر کو 8 اہم نکات میں تقسیم کر کے دیکھیں گے کہ کیسے ایک ایک کر کے وہ ستون گرا دیے گئے جن پر خلافت کا نظام کھڑا تھا، اور اس کی جگہ ایک بالکل مختلف عمارت کھڑی ہو گئی۔ یہ ایک طرح سے سیاسی زوال کی ایک کیس سٹڈی ہے۔ تو پھر آئیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے بنیادی تبدیلی کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے حکمران کے انتخاب کے طریقے سے۔ خلافت راشدہ کا ماڈل تو ہمارے سامنے ہے، وہ کیسے کام کرتا تھا؟ خلافت راشدہ کا اصول بہت واضح تھا۔ کوئی شخص خود کو عہدے کے لیے پیش نہیں کرتا تھا۔ یہ کوئی الیکشن کیمپین نہیں تھی، بلکہ قوم کے جو سب سے زیادہ با اثر، سمجھدار اور قابل اعتماد لوگ تھے، وہ مل کر یہ فیصلہ کرتے تھے کہ اس ذمہ داری کے لیے سب سے موزوں کون ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین کی خلافت دی ہوئی خلافت تھی، نہ کہ لی ہوئی خلافت۔ اچھا، انہوں نے اقتدار مانگا نہیں تھا، ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ یعنی یہ ایک پش سسٹم تھا، پل نہیں۔ لوگ کسی کو آگے دھکیلتے تھے، خود آگے نہیں آتا تھا۔ تو پھر اس میں پہلی دراڑ کب اور کیسے پڑی؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب یہ اصول ٹوٹا؟ میرا مطلب ہے کہ فیصلہ کن موڑ حضرت معاویہ کا دور تھا۔ ان سے پہلے کے خلفاء عوام کی رضامندی اور مشورے سے منتخب ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اقتدار تلوار کے زور پر حاصل کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی مرضی اور مشورے کے بغیر کوئی حکمران بنا۔ پھر جب اقتدار مل گیا تو لوگوں سے بیعت لی گئی۔ اچھا، تو ترتیب بالکل الٹ گئی۔ پہلے بیعت ہوتی تھی، پھر اقتدار ملتا تھا۔ اب اقتدار پہلے اور بیعت بعد میں۔ جی، اور حضرت معاویہ نے خود اس حقیقت کو تسلیم بھی کیا۔ ان کا مدینہ میں دیا گیا ایک مشہور خطبہ ہے جس میں انہوں نے صاف کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ میری حکومت سے خوش نہیں ہو، لیکن میں نے اپنی اس تلوار کے زور سے تم کو مغلوب کر کے اسے لیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ حکمرانی کی بنیاد ہی بدل گئی۔ جواز اب لوگوں کی رضامندی نہیں بلکہ طاقت تھی۔ جی بالکل، اور یہی وہ بنیادی تبدیلی تھی جس نے باقی تمام تبدیلیوں کا دروازہ کھول دیا۔ جب حکمرانی کا جواز طاقت بن جائے تو پھر حکمران کا عوام سے رشتہ بھی بدل جاتا ہے۔ وہ جواب دہ نہیں رہتا، حاکم بن جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ موروثی یعنی باپ کے بعد بیٹے کی بادشاہت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جو خلافت کی روح کے بالکل خلاف تھا۔ جب حاکم کا عوام سے رشتہ بدلتا ہے تو اس کے رہنے سہنے کا انداز بھی بدل جاتا ہوگا۔ کیا ایسا ہی ہوا؟ کیونکہ ہم خلفائے راشدین کے بارے میں جو سادگی کی کہانیاں سنتے ہیں وہ تو بالکل عام لوگوں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ یہ دوسری بڑی تبدیلی تھی جو فوراً نظر آنے لگی۔ خلفائے راشدین کی کوئی شان و شوکت نہیں تھی، وہ عام شہریوں کی طرح رہتے تھے، بازاروں میں گھومتے پھرتے۔ بالکل، بازاروں میں گھومتے تھے، کوئی بھی شخص راستے میں روک کر ان سے سوال کر سکتا تھا، ان کے گھروں پر کوئی پہرے دار نہیں ہوتے تھے، وہ عوام کا حصہ تھے۔ لیکن جب ملوکیت آئی تو حکمرانوں نے روم اور ایران کے بادشاہوں یعنی کیسر و کسریٰ کا انداز اپنا لیا۔ اچھا، یعنی بڑے بڑے محل، دربان اور ذاتی محافظ دستے؟ جی، یہی سب کچھ۔ لیکن کیا یہ صرف ذاتی عیش و عشرت تھی یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی وجہ بھی تھی؟ کیا حکمران یہ سمجھتے تھے کہ ایک بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے لیے ایسی شاہی شان و شوکت ضروری ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ اس میں دونوں چیزیں شامل تھیں۔ ایک طرف تو یقیناً ذاتی پسندیدگی تھی، لیکن دوسری طرف ایک سیاسی سوچ بھی تھی۔
جیسے جیسے سلطنت پھیلتی گئی، حکمرانوں کو لگا کہ رعایا پر اپنی ہیبت اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عام لوگوں سے الگ اور بالاتر نظر آئیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حاکم اور عوام کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اب کوئی عام آدمی خلیفہ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ ایک افسانوی کردار بن کر رہ گیا۔ اور جب حکمران عوام سے اتنا دور ہو جائے اور محلوں میں رہنے لگے تو ظاہر ہے اس کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہوں گے۔ اس کا اثر سرکاری خزانے یعنی بیت المال پر کیسے پڑا؟ کیا اس کی حیثیت بھی بدل گئی؟ یہ تیسری اور بہت گہری تبدیلی تھی۔ خلافت میں بیت المال کو اللہ اور عوام کی امانت سمجھا جاتا تھا۔ خلیفہ اس کا ٹرسٹی تھا، مالک نہیں۔ وہ اس میں سے صرف اتنی تنخواہ لیتا تھا جو ایک عام شہری کی گزر بسر کے لیے کافی ہو۔ حضرت ابو بکر نے تو وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ ان کی ذاتی جائیداد بیچ کر وہ ساری رقم بیت المال کو واپس کر دی جائے جو انہوں نے بطور تنخواہ لی تھی۔ واہ! اور ملوکیت میں یہ تصور کیسے بدلا؟ ملوکیت میں یہ امانت بادشاہ اور اس کے خاندان کی ذاتی ملکیت بن گئی۔ خزانے کو ایسے خرچ کیا جانے لگا جیسے وہ ان کی اپنی جاگیر ہو۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، جنہیں 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو ان کی ذاتی سالانہ آمدنی 40,000 دینار تھی، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ انہوں نے یہ ساری جائیداد بیت المال میں واپس جمع کروا دی کیونکہ یہ ان کے خاندان کو پچھلے خلفاء کی طرف سے ملی تھی۔ اس ایک واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان سے پہلے خزانے کا کیا حال تھا۔ بالکل۔ اور بات صرف فضول خرچی تک نہیں رہی، بلکہ ذرائع کے مطابق آمدنی بڑھانے کے لیے ناجائز ٹیکس بھی لگائے گئے ہیں۔ خاص طور پر نو مسلموں پر جزیہ لگانے کا معاملہ تو بہت ہی تکلیف دہ لگتا ہے۔ جی، یہ اس دور کا ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ اسلام کا اصول تو یہ تھا کہ جو غیر مسلم اسلام قبول کر لے اس سے جزیہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اموی دور میں خاص طور پر حجاج بن یوسف جیسے گورنروں کے تحت یہ نیم بدل دیا گیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں ان پر جزیہ برقرار رہے گا، یہاں تک کہ ایسے نو مسلموں کو شہروں سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب ان بے بس لوگوں کو نکالا جا رہا تھا تو وہ یا محمدہ پکار کر رو رہے تھے، اور اس وقت کے نیک علماء بھی ان کی حالت دیکھ کر روتے تھے۔ یعنی ریاست کا مقصد دین پھیلانا نہیں رہا، بلکہ ہر قیمت پر پیسہ اکٹھا کرنا بن گیا تھا۔ جب حکمران خود کو عوام سے دور کر لے، خزانے کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگے، تو یہ سوچنا مشکل نہیں کہ وہ عوام کی تنقید بھی برداشت نہیں کرے گا۔ کیا آزادی اظہار رائے پر بھی کوئی اثر پڑا؟ بالکل، یہ چوتھی تبدیلی تھی جس نے معاشرے کی روح کو متاثر کیا۔ اسلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کو ہر مسلمان کا فرض قرار دیا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں تو ایک عام آدمی کھڑے ہو کر خلیفہ سے سوال کر سکتا تھا، ان پر تنقید کر سکتا تھا۔ لیکن ملوکیت کے دور میں اصول یہ بن گیا کہ منہ کھولو تو تعریف کے لیے، ورنہ چپ رہو۔ لوگوں کی زبانوں پر تالے لگا دیے گئے۔ اس نئی پالیسی کی شروعات کیسے ہوئی؟ کوئی ایسا واقعہ ہوا جس نے لوگوں کو پیغام دے دیا کہ اب تنقید برداشت نہیں کی جائے گی؟ جی، اس کی ابتدا ایک بہت ہی المناک واقعے سے ہوئی، اور وہ تھا حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا قتل۔ حجر بن عدی؟ جی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہت با اثر اور وفادار ساتھی تھے۔ وہ اس بات پر آواز اٹھاتے تھے کہ حضرت معاویہ کے حکم پر مسجدوں کے ممبروں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم یعنی برا بھلا کیوں کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ یہ ایک سیاسی بدعت تھی جس پر وہ خاموش نہ رہ سکے۔ اور اس کی سزا انہیں موت کی شکل میں ملی؟ جی، انہیں اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے سامنے شرط رکھی گئی کہ اگر وہ حضرت علی سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کریں اور ان پر لعنت بھیجیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے انکار کر دیا؟ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی زبان سے وہ بات نہیں نکال سکتا جو میرے رب کو ناراض کرے۔ اس جرم میں انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سیاسی قتل تھا جس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کی سزا
موت ہے۔ اس پر صحابہ کا کیا رد عمل تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابہ نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ جب تنقید کرنے والوں کو ایسے ختم کر دیا جائے تو پھر انصاف کے اداروں جیسے کہ عدالتوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ کیا عدلیہ بھی اپنی آزادی برقرار رکھ سکی؟ یہ 5واں بڑا دھچکا تھا۔ اسلامی ریاست کی بنیاد ہی انصاف پر ہے اور انصاف کے لیے عدلیہ کا آزاد ہونا شرط ہے۔ خلافت راشدہ میں قاضی یعنی جج اتنے آزاد تھے کہ وہ خلیفہ کے خلاف بھی فیصلہ دے سکتے تھے۔ لیکن ملوکیت میں یہ بھی بدل گیا۔ جی، یہ اصول بھی کمزور پڑنے لگا۔ جن مقدمات میں بادشاہوں یا ان کے گورنروں کے سیاسی یا ذاتی مفادات ہوتے، وہاں عدالتیں آزاد نہیں رہتی تھیں۔ یعنی ججوں پر دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ دباؤ سے بھی بڑھ کر نظام ہی بدل دیا گیا۔ قاضیوں کو مقرر کرنے اور ہٹانے کا اختیار گورنروں کو دے دیا گیا، جو پہلے صرف خلیفہ کے پاس ہوتا تھا۔ اچھا، اب گورنر اپنی مرضی کا قاضی لگاتا اور جب چاہتا اسے ہٹا دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دور کے جو بڑے اور نیک علماء اور فقہا تھے، وہ قاضی کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اس نظام میں رہ کر وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر پائیں گی۔ اس سے انصاف کا پورا نظام کمزور ہو گیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ حکمران کا انتخاب بدل گیا، طرز زندگی بدل گیا، خزانے کا تصور بدل گیا، بولنے کی آزادی ختم ہو گئی اور عدلیہ بھی دباؤ میں آ گئی۔ ان سب کے بعد مشورے سے حکومت چلانے یعنی شورا کے اصول کا کیا بنا؟ وہ اصول بھی ختم ہو گیا اور یہ چھٹی تبدیلی تھی۔ خلافت کی روح ہی مشاورت تھی۔ اہم فیصلے ہمیشہ قوم کے سب سے بہترین، علم والے اور متقی لوگوں کے مشورے سے کیے جاتے تھے۔ اور ملوکیت میں؟ ملوکیت میں شورا کی جگہ شخصی آمریت نے لے لی۔ اب بادشاہ کا فیصلہ ہی قانون تھا۔ مشورے اگر لیے بھی جاتے تو اپنے درباریوں، گورنروں اور خاندان کے لوگوں سے، جن کا مقصد بادشاہ کو خوش کرنا ہوتا تھا، نہ کہ امت کی بھلائی۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ ایک اجتماعی ادارے کے ختم ہونے سے معاشرے پر کیا اثر پڑا؟ اس کا ایک بہت بڑا اور دور رس نقصان یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ جو نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے، معاشی، معاشرتی، قانونی، ان پر اجتماعی طور پر غور و فکر کرنے اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں ان کا حل نکالنے کا کوئی ادارہ ہی باقی نہ رہا۔ یعنی ایک طرح کی قانونی افراتفری پھیل گئی۔ بالکل، ہر عالم اپنی سمجھ کے مطابق فتویٰ دیتا اور ہر قاضی اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرتا۔ امت کی رہنمائی کے لیے کوئی متفقہ پلیٹ فارم نہیں بچا تھا۔ جب میرٹ اور مشورے کی جگہ ذاتی پسند اور طاقت لے لے تو پھر معاشرے میں دوسری تقسیمیں بھی سر اٹھانے لگتی ہیں۔ کیا نسلی اور قبائلی تعصبات نے بھی اس دور میں دوبارہ جگہ بنائی؟ یہ 7ویں اور بہت خطرناک تبدیلی تھی۔ اسلام تو آیا ہی اس لیے تھا کہ نسل، رنگ، زبان اور قبیلے کے سارے امتیازات ختم کر کے ایک امت بنائی جائے، لیکن بنو امیہ کی حکومت نے شروع سے ہی ایک عرب قوم پرستانہ رنگ اختیار کر لیا۔ یعنی غیر عرب مسلمانوں کے ساتھ؟ جی، ان کے ساتھ مساوی سلوک نہیں ہوتا تھا، انہیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے درجے کا شہری؟ کس طرح؟ ان سے جزیہ لیا جاتا تھا جو صرف غیر مسلموں پر ہوتا تھا۔ بڑے عہدے جیسے امامت اور قضاء صرف عربوں کے لیے محفوظ رکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ عرب اور غیر عرب کے درمیان شادیوں کو بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ صرف عرب اور غیر عرب تک محدود نہیں رہا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ خود عربوں کے اندر پرانے قبائلی جھگڑے، عدنانی اور قحطانی، یمنی اور مزری، دوبارہ زندہ ہو گئے۔ حالت یہ تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں 2 الگ محراب اور 2 الگ منبر تھے، جہاں مختلف قبائل کے امام الگ الگ نماز پڑھاتے تھے۔ یہ تو امت کے تصور پر ایک بہت بڑی ضرب تھی۔ اس کا رد عمل بھی تو آیا ہوگا غیر عرب مسلمانوں کی طرف سے۔ بالکل، اسی تعصب کے رد عمل میں شیوبیہ جیسی تحریکیں اٹھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اجمی یعنی غیر عرب مسلمان ثقافتی اور علمی لحاظ سے عربوں سے کم نہیں بلکہ کچھ معاملات میں بہتر ہیں۔ اس نے امت کے اندر ایک ایسی تقسیم پیدا کر دی جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور اب ہم آخری نقطے پر آتے ہیں۔ جب یہ ساری تبدیلیاں آ چکی ہوں تو منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ قانون کی بالادستی بھی ختم ہو گئی ہوگی۔
کیا حکمران نے خود کو قانون سے بالاتر سمجھنا شروع کر دیا؟ جی، اور یہ 8ویں اور سب سے تباہ کن تبدیلی تھی۔ اسلامی ریاست کی بنیاد یہ ہے کہ شریعت سب سے اوپر ہے، حکمران بھی اس کے تابع ہے۔ لیکن ملوکیت کے دور میں بادشاہوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے شریعت کے قوانین کو توڑنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ حضرت معاویہ کے دور میں اس کی کچھ مثالیں ملتی ہیں۔ جی، کئی مثالیں ہیں، جیسے انہوں نے وراثت کا قانون بدل کر مسلمان کو کافر کا وارث قرار دے دیا، یا مال غنیمت کی تقسیم میں قرآن کے حکم کے خلاف پہلے سونا چاندی اپنے لیے الگ نکلوا لیا اور پھر باقی مال تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اور ممبروں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کروانے کی بدعت تو ہم نے پہلے ہی ذکر کی۔ یہ تو بہت سنگین معاملات ہیں۔ یہ بہت سنگین تھے، لیکن سلسلہ یہاں رکا نہیں، یہ مزید خوفناک ہوتا گیا۔ سیاسی مخالفین کے ساتھ ایسا سلوک کیا جانے لگا جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ان کے سر کاٹ کر شہروں میں گھمانے اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے کا وہ وحشیانہ طریقہ دوبارہ شروع ہو گیا جو زمانہ جاہلیت میں تھا اور جسے اسلام نے ختم کیا تھا۔ اس کی کچھ مثالیں ذرائع میں ملتی ہیں؟ جی، بہت تکلیف دہ مثالیں ہیں۔ اسلامی دور میں پہلا سر جو کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا گیا وہ صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور صحابی حضرت عمار بن الحمق کا سر کاٹ کر ان کی بیوی کی گود میں ڈال دیا گیا۔ یہ ظلم اور بربریت کا وہ سلسلہ تھا جو کربلا میں حضرت حسین کے سر اور لاش کی بے حرمتی تک پہنچا، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کو کئی دن تک سولی پر لٹکایا گیا۔ یہ ایسا سلوک تھا جس کی اجازت اسلام کسی بدترین کافر دشمن کے ساتھ بھی نہیں دیتا۔ بالکل، یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ جب حکمران خود کو قانون سے بالاتر سمجھ لے تو پھر ظلم کی کوئی حد باقی نہیں رہتی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں ہیں تو یہ صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی، یہ تو پورے نظام کی روح کی موت تھی۔ خلافت سے ملوکیت کا سفر دراصل مشاورت سے امیریت کا، امانت سے ذاتی ملکیت کا، انصاف سے ظلم کا اور مساوات سے تعصب کا سفر تھا۔ بالکل، یہی خلاصہ ہے۔ یہ 8 نکات ہمیں بتاتے ہیں کہ جب اقتدار حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہو تو وہ اپنے ساتھ پورے نظام میں بگاڑ لے کر آتا ہے۔ ایک غلطی باقی ساری غلطیوں کو جنم دیتی ہے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ حکومت کے یہ 2 مختلف ماڈلز، ایک جو مشاورت، جواب دہی اور قانون کی بالادستی پر مبنی ہے، اور دوسرا جو طاقت، وراثت اور شخصی حکومت پر، آج بھی مسلم دنیا کی سیاسی سوچ اور نظام پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ ہر بڑی تہذیب کی تاریخ میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ جی بالکل، ایک ٹرننگ پوائنٹ۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے ہی فیصلہ کن موڑ کی بات کریں گے، وہ لمحہ جب قیادت کا تصور ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اور یہ بہت گہرا موضوع ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ خلافت کا جو آئیڈیل تھا وہ ملوکیت کی حقیقت میں کیسے ڈھلا، اور اس ایک تبدیلی نے امت کو 2 الگ الگ راستوں پر کیسے ڈال دیا۔ اور آج ہم جس زاویے سے اس تاریخ کو دیکھ رہے ہیں وہ مولانا مودودی کی مشہور کتاب خلافت و ملوکیت سے لیا گیا ہے۔ اچھا۔ اس کتاب کا مرکزی خیال ہی یہی ہے کہ حضرت معاویہ کے بعد جب حکومت ان کے بیٹے یزید کو منتقل ہوئی تو وہاں سے ایک ایسی تبدیلی شروع ہوئی جس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ امت کی لیڈرشپ 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ جی، اور یہ صرف ایک تاریخی بحث نہیں ہے، میرا خیال ہے اس تقسیم کے اثرات آج بھی مسلم دنیا میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یقیناً۔ تو آئیے اس کی جڑوں کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ شروعات ظاہر ہے یزید کے دور حکومت سے ہوتی ہے۔ جی۔ ماخذ یہ بتاتا ہے کہ سیاست کو دین پر ترجیح دینے کا جو ایک رجحان تھا وہ تو پہلے سے موجود تھا۔ جی ہاں، حضرت معاویہ کے دور سے ہی اس کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ لیکن اس کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں یہ یزید کے دور میں کھل کر سامنے آیا۔ بالکل، اور اس دور کے 2 واقعات ہیں جو اس کتاب میں خاص طور پر نمایاں کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ کربلا۔ جی۔ اب اس کی جو تفصیلات ہیں ان میں جائد و غیر، جو اہم نکات اٹھائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ
وہ کوفہ کی طرف کوئی لشکر لے کر نہیں جا رہے تھے؟ اچھا، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، مطلب کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ ان کے ساتھ کل 72 افراد تھے، جن میں صرف 32 سوار اور 40 پیادے شامل تھے۔ اور باقی سب ان کے خاندان کی خواتین اور بچے تھے۔ تو یہ کسی جنگ کی تیاری تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی یہ کوئی فوجی مہم نہیں تھی، بلکہ ایک سیاسی موقف کا اظہار تھا۔ جی، لیکن جب انہیں راستے میں روک لیا گیا تو ان کی طرف سے جو تجاویز پیش کی گئیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ بہت اہم۔ انہوں نے کہا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو جہاں میں دین کی خدمت کر سکوں، یا پھر مجھے سیدھا یزید کے پاس دمشق لے چلو، تاکہ میں اپنا معاملہ خود اس کے سامنے رکھوں۔ جی، لیکن ان میں سے ایک بھی بات نہیں مانی گئی۔ ایک بھی نہیں۔ ان پر صرف ایک ہی دباؤ تھا کہ وہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کی بیعت کریں، جس سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اور اس انکار کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا ایک بہت ہی المناک باب ہے۔ ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود زخموں سے چور ہو کر گر گئے تب انہیں قتل کیا گیا۔ اور ظلم یہاں ختم نہیں ہوا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ ان کے جسم سے لباس تک اتار لیا گیا، جی، لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے خیموں کو لوٹا گیا، اور سب سے بڑھ کر شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے کوفہ اور دمشق کے درباروں میں پھرایا گیا۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں کتاب میں ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ اسلامی قانون میں سخت سے سخت باغیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، فقہا نے باغیوں کے لیے جو قوانین بنائے ہیں ان کے مطابق بھی یہ سراسر ظلم اور حرام کام تھا۔ یہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ ریاست کی طاقت اور امت کا اخلاقی معیار دو بالکل مختلف سمتوں میں جا رہے تھے۔ یہ شاید اس بڑی تقسیم کا پہلا بڑا اشارہ تھا۔ جی بالکل۔ اس کے بعد یزید نے کیا کیا؟ کیا اس نے اس بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کرنے کی کوئی کوشش کی؟ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ یزید نے ظاہری طور پر افسوس کا اظہار کیا۔ صرف ظاہری طور پر؟ جی، کہا کہ ابن زیاد پر خدا کی لعنت، میں ہوتا تو حسین کو معاف کر دیتا، لیکن یہ صرف الفاظ تھے۔ عملی طور پر کیا ہوا؟ عملی طور پر اس نے ابن زیاد کو نہ تو کوئی سزا دی، نہ اسے عہدے سے ہٹایا، اور نہ ہی اس سے کوئی بازپرس کی۔ یہ خاموشی دراصل اس ظلم کی خاموش توثیق تھی۔ یعنی ریاست کا مفاد، چاہے وہ کتنا ہی ظالمانہ کیوں نہ ہو، اخلاقیات پر غالب آ گیا۔ افسوس کی بات ہے، اور یہ رجحان ہمیں دوسرے بڑے واقعے میں اور بھی واضح نظر آتا ہے، واقعہ حرہ۔ جی، جب اہل مدینہ نے یزید کے خلاف بغاوت کی تو اس نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں 12,000 کا لشکر مدینہ بھیجا۔ اور اسے کیا حکم دیا؟ اسے یہ اختیار دیا کہ اگر اہل مدینہ 3 دن میں اطاعت نہ کریں تو جنگ کرو، اور فتح کے بعد 3 دن کے لیے مدینہ شہر تمہاری فوج کے لیے مباح ہے۔ مباح یعنی حلال، فوج کو کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ وہ جو چاہے کرے؟ جی، یہی مطلب ہے۔ یہ تو ناقابل تصور ہے، اور وہ بھی مدینۃ الرسول میں، جس کی حرمت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین احادیث موجود ہیں۔ بالکل، اور فوج نے وہی کیا۔ 3 دن تک مدینہ میں قتل عام ہوتا رہا۔ کتنے لوگ مارے گئے؟ ایک روایت کے مطابق 700 مہاجرین و انصار اور 10,000 عام لوگ مارے گئے۔ شہر کو بے دردی سے لوٹا گیا، اور سب سے شرمناک بات یہ کہ ہزاروں خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ اللہ اکبر۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد 1,000 کنواری لڑکیاں حاملہ ہوئیں۔ یہ تاریخ کا ایک ناقابل یقین حد تک تاریخ باب ہے۔ جی، یہ واقعات ایسے تھے کہ ان کی وجہ سے بعد میں علماء کے درمیان یزید پر لعنت کرنے کے جواز پر ایک باقاعدہ بحث چھڑ گئی۔ جی، 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ جس میں امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر امام بھی شامل ہیں، اس پر لعنت کو جائز سمجھتا تھا۔ ان کی دلیل کیا تھی؟ ان کا استدلال قرآن کی اس آیت سے تھا جس میں زمین پر فساد پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت کی بات کی گئی ہے۔ اور دوسرا گروہ؟ دوسرا گروہ جس میں امام غزالی اور امام ابن تیمیہ جیسے بزرگ شامل تھے، وہ کسی خاص شخص پر لعنت سے منع کرتا تھا۔ اچھا، ان کی کیا دلیل تھی؟ ان کا خدشہ یہ تھا کہ اگر ایک شخص پر لعنت کا دروازہ کھولا گیا تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور لوگ صحابہ کرام تک پر لعنت کرنے لگیں گے،
لہٰذا فتنے کے دروازے کو بند رکھنا چاہیے۔ تو ماخذ میں مصنف کا اپنا رجحان کس طرف ہے؟ ان کا اپنا رجحان بھی یہی ہے کہ ظالموں پر عمومی طور پر لعنت بھیجنا تو درست ہے، لیکن کسی ایک شخص کا نام لے کر لعنت کرنے سے بچنا بہتر ہے۔ تو یزید کا دور تو اس طرز حکومت کی ایک مثال تھا، لیکن یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک رجحان کی شروعات تھی۔ جی بالکل۔ یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھا؟ بنو امیہ کے دور میں تو ہمیں حجاج بن یوسف جیسے کردار بھی نظر آتے ہیں۔ حجاج بن یوسف ایک بہت پیچیدہ کردار ہے، اس کے کچھ کارنامے بھی ہیں، مثلاً قرآن پر اعراب لگوانا، یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی تاکہ غیر عرب لوگ اسے صحیح پڑھ سکیں۔ اچھا، اور سندھ کی فتح بھی تو اسی کے دور میں ہوئی؟ جی، سندھ کی فتح بھی اسی کے دور میں ہوئی، لیکن اس کا دوسرا پہلو انتہائی تاریک ہے۔ یعنی اس کا ظلم؟ اس کا ظلم بے مثال تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی حکومت میں 1,20,000 سے زائد افراد کو بغیر کسی عدالتی کارروائی کے قتل کروایا۔ 1,20,000؟ جی، اور اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ صحابہ کی سرے عام توہین کی۔ اور اس سب کے باوجود امیہ خلفاء اس کی قدر کرتے تھے؟ یہی تو اس دور کی سیاست کی سب سے عجیب بات ہے۔ خلیفہ عبد الملک نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ حجاج کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ اسی نے ہمارے لیے سلطنت کو ہموار کیا ہے۔ مطلب ان کے نزدیک سلطنت کا استحکام اولین ترجیح تھی، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو؟ بالکل، جب ریاست کو بچانا اخلاقیات سے زیادہ اہم ہو جائے تو معاشرہ اسی سمت میں جاتا ہے۔ لیکن اسی تاریک دور میں ایک چھوٹی سی امید کی کرن بھی چمکی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا 2.5 سالہ دور خلافت۔ بالکل، وہ ایک مکمل استثناء تھے۔ جیسے ہی وہ خلیفہ بنے، انہوں نے شاہی خاندان کا سارا ٹھاٹ باٹ ختم کر دیا، شاہی محل چھوڑ کر ایک عام سے گھر میں منتقل ہو گئے۔ اور سنا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے زیورات تک بیت المال میں جمع کروا دیے تھے۔ جی، اور اعلان کیا کہ بنو امیہ نے جتنی بھی زمینیں اور جائیدادیں ناجائز طور پر حاصل کی ہیں وہ سب واپس کی جائیں گی۔ کے نقش قدم پر لانے کی کوشش کی، ظالم گورنروں کو ہٹایا، ناجائز ٹیکس ختم کیے۔ جی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر روتے تھے کہ امت میں کوئی بھوکا، بیمار یا مظلوم تو نہیں جس کا سوال مجھ سے قیامت کے دن ہوگا۔ کیا احساس ذمہ داری تھا؟ ان کا ایک واقعہ اس دور کی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ خارجیوں کے ایک گروہ نے بغاوت کی تو انہوں نے فوج بھیجنے کے بجائے ان سے مناظرے کی پیشکش کی۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ مناظرے میں خارجی ان کی دلیلوں سے قائل ہوتے گئے، لیکن آخر میں انہوں نے ایک ایسا سوال پوچھا جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لاجواب کر دیا۔ مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ خارجیوں نے ایسا کیا سوال پوچھ لیا ہوگا جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے عالم اور عادل خلیفہ کو لاجواب کر دیا۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، ہم مانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں اور آپ سے پہلے کے اموی حکمران غلط تھے، تو آپ یہ کیسے برداشت کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد آپ ہی کا کزن یزید بن عبد الملک ولی عہد بنے گا، جس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ آپ کے راستے پر نہیں چلے گا؟ آپ اس خاندانی بادشاہت کو ختم کیا نہیں کرتے؟ یہ تو واقعی بہت گہرا سوال تھا۔ اس کا انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ خاموش ہو گئے اور بار بار کہتے رہے، یزید کے معاملے نے میری کمر توڑ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بنو امیہ کو احساس ہوا کہ یہ شخص تو ہماری خاندانی بادشاہت کی جڑیں ہی کاٹ دے گا۔ انہیں خطرہ ہو گیا کہ یہ نظام بدل دیں گے۔ اور پھر؟ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ یعنی نظام اس قدر بگڑ چکا تھا کہ ایک صحیح انسان کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ 2.5 سال کی خلافت ایک امید کی کرن کی طرح تھی جو بجھا دی گئی۔ اور یہ سلسلہ بنو امیہ کے بعد بھی نہیں رکا۔ جب بنو عباس آئے تو ان کا نعرہ تھا کتاب اللہ و سنت رسول اور آل محمد کا حق۔ جی، اسی نعرے پر حمایت حاصل کی۔ لیکن اقتدار میں آتے ہی ان کا طرز عمل بنو امیہ سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوا۔ انہوں نے تو انتقام کی انتہا کر دی۔ بنو امیہ کی قبریں اکھاڑ کر لاشوں کی بے حرمتی کی۔ موصل شہر میں امان کا وعدہ کر کے 11,000 لوگوں کو جامع مسجد میں جمع کر کے قتل کر دیا گیا۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ جن آل ابی طالب کے نام پر انہوں نے حکومت حاصل کی تھی، انہی پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ جیسے محمد نفس زکیہ اور ان کے خاندان کے ساتھ جو ہوا۔ جی، انہیں شہید کیا گیا، ان کے سر کاٹ کر شہروں میں پھرائے گئے اور ان کے خاندان کے لوگوں کو زندہ دیواروں میں چنوا دیا گیا۔ تو ہم نے جو یہ تمام واقعات دیکھے، کربلا، ہرہ، حجاج کا ظلم،
عمر بن عبدالعزیز کی ناکام اصلاح اور پھر عباسیوں کا تشدد، یہ سب ایک ہی کہانی کی مختلف کڑیاں ہیں، جی اور یہ سب اس ایک بڑے نتیجے کی طرف لے جا رہے تھے جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا تھا۔ جی، اس کا سب سے بڑا اور سب سے دور رس نتیجہ امت کی قیادت کی تقسیم تھا۔ اس کو ذرا وضاحت سے بتائیں۔ دیکھیں، خلافت راشدہ میں سیاسی لیڈر، دینی امام، سپہ سالار، چیف جسٹس سب ایک ہی شخص ہوتا تھا، یعنی خلیفہ۔ قیادت کا ایک ہی مرکز تھا۔ بالکل، لیکن ملوکیت نے اسے 2 حصوں میں توڑ دیا۔ وہ 2 حصے کون سے تھے اور ان کا آپس میں تعلق کیسا تھا؟ پہلی تھی سیاسی قیادت۔ یہ بادشاہوں، سلطانوں اور ان کے گورنروں کے ہاتھ میں تھی۔ یہ طاقت اور تلوار کے زور پر قائم تھی۔ اور امت کا رد عمل کیا تھا؟ امت نے ملک میں امن و امان قائم رکھنے اور بیرونی حملوں سے بچنے کے لیے اسے مجبوراً قبول کر لیا، لیکن کبھی دل سے انہیں اپنا دینی اور روحانی پیشوا تسلیم نہیں کیا۔ اور دوسری قیادت؟ دوسری تھی دینی قیادت۔ یہ صحابہ کرام، تابعین، فقہا، محدثین اور صوفیاء کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے پاس تو کوئی حکومتی طاقت نہیں تھے۔ کوئی تلوار یا خزانہ نہیں تھا، لیکن ان کے پاس اخلاقی وقار تھا، علم کی طاقت تھی اور کردار کی پاکیزگی تھی۔ امت نے دین کے معاملے میں ہمیشہ ان کی طرف دیکھا اور ان کی رہنمائی کو دل و جان سے قبول کیا۔ یعنی امت نے ایک طرح سے اپنے دین کو سیاست کے غلبے سے بچانے کے لیے یہ تفریق خود ہی قائم کر لی۔ بالکل، امت کا اجتماعی شعور اس بات کو سمجھتا تھا، جو عالم یا فقیہ حکمرانوں کے دربار میں جاتا، وہ عوام کی نظروں سے گر جاتا۔ تو حکمرانوں سے دوری ہی معیار بن گئی۔ جی، ان کے ظلم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہی دینی قیادت کا معیار بن گیا۔ امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں یا امام احمد بن حنبل، ان سب نے حکومتی عہدے ٹھکرائے اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، لیکن دین پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی علمی اور روحانی ترقی کا سارا کام ریاستی سرپرستی کے بغیر ہوا۔ صرف بغیر ہی نہیں، بلکہ کئی بار ریاستی مزاحمت کے باوجود ہوا۔ تفسیر، حدیث، فقہ اور اخلاق و تصوف کے جتنے بھی بڑے نام ہیں، انہوں نے اپنا کام عوامی حلقوں میں کیا۔ اور اسلام کی اشاعت؟ دنیا بھر میں اسلام بادشاہوں کی تلوار سے نہیں، بلکہ ان صوفیاں اور صالحین کے کردار سے پھیلا جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے آئیڈیل سے ہٹ کر جب ملوکیت کا نظام آیا تو اس نے امت کی قیادت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ جی، سیاسی اور دینی۔ دینی قیادت نے اسلام کے علمی اور اخلاقی ورثے کو تو کمال خوبی سے محفوظ کر لیا، لیکن اسلام کا وہ اصل تصور جو دین اور دنیا کو ایک ہی جامع قیادت کے تحت متحد دیکھنا چاہتا ہے، وہ پورا نہ ہو سکا۔ اور یہ تقسیم آج تک کسی نہ کسی شکل میں ہمارے معاشروں میں موجود ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک نکتہ، اس کتاب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر خلافت راشدہ کا وہ جامع نظام مزید 1 یا 2 صدیاں بھی اپنی اصل روح کے ساتھ قائم رہ جاتا تو شاید دنیا میں کفر کو کبھی سر اٹھانے کا موقع ہی نہ ملتا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ بات ہمیں اس سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب کسی معاشرے کی سیاسی طاقت اور اس کا اخلاقی اور دینی مرکز ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اس کے کتنے طویل مدتی اور گہرے نتائج نکلتے ہیں۔